حالات تھے ان کے یہ گرویدہ تھے اور ان کو دل و جان سے تسلیم کرنے والے تھے. تو آپ نے ہجرت حبشہ کے لیے کہ میں بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤں اس ارادے سے نکلی کہ یہاں تو یہ خدا کا نام نہیں لینے دیتے، دین پر عمل کرنا مشکل ہے، بات اللہ کی کرنی مشکل، میں ہجرت کر جاتا ہوں. اور مکہ سے اس ارادے سے نکلے. اور جب مکہ سے باہر گئے تو قبیلہ اکارہ کا سردار تھا، قبیلہ اکارہ کا ایک سردار تھا. اللہ اکبر. تو وہ راستے میں آپ کو ملا. اس نے کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ مکہ سے ہجرت نہ کریں، آپ یہاں سے نہ جائیں، کیونکہ آپ خاندان کی زینت ہیں، خاندان کی عزت ہے، خاندان کا وقار ہے آپ کے ساتھ. اب یہ وہ دوسرے قبیلے کا سردار حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہہ رہا ہے. اور اس قبیلہ اکارہ کے سردار نے حضرت ابوبکر صدیق کی جو شانیں اس وقت بیان فرمائی، جو ان کی عظمتیں بیان کی، تو اس نے جو باتیں کی اس میں کہا کہ ایک تو اب خاندان کی زینت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مشکلات کے اندر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں پہ اور فقراء پہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور لوگوں سے بھلائی کرتے ہیں. یہ اس نے آپ کے اوصاف اور وصف بیان کیا. مشکلات میں دوسروں کی مدد کرنا، فقراء پہ خرچ کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا، بیواؤں پہ خرچ کرنا، علاقے میں پورے خاندان کی عزت آپ سے ہے، وقار آپ سے ہے، لوگ قدر کی نگاہ سے آپ کو دیکھیں. آپ جیسا بندہ مکہ چھوڑ کے چلا جائے، آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیں. اس نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، اگر مکہ والے آپ کے دشمنی کر رہے ہیں، مکہ والے ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، میں اپنی پناہ میں آپ کو لیتا ہوں. آج کے بعد مکہ میں کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. تو قبیلہ اکارہ کا سردار یہ کہہ کر آپ کو ساتھ لے آیا، اپنے ساتھ لایا. اور اس نے آ کر پھر مکہ والوں سے کہا، اس نے کہا کہ میں نے ابوبکر صدیق کو اپنی پناہ دی، آج کے بعد کوئی ان کو ستائے گا نہیں، میں ذمہ دار ہوں. اب مکہ والوں سے ان کا ایگریمنٹ ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کی پناہ میں ہے. اب وہ چونکہ بڑا آدمی تھا، دوسرا کوئی بندہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اس نے اپنی پناہ میں دیا. یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی. اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو باتیں قبیلہ کارا کے سردار نے کہی، آپ کے اوصاف بیان کیے، شانیں بیان کیے کہ آپ خاندان کی زینت، آپ مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، فقراء پہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، بیواؤں کی دستگیری کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو شانیں ان کی بیان فرمائیں، یہ وہ عظیم ترین اوصاف ہیں، اور یہ وہ عظیم ترین اوصاف ہیں جو ابوبکر صدیق میں پائے جاتے تھے. بعین ہی یہی وہ باتیں ہیں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی آنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کہا. یعنی وہی اوصاف جو امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہے، وہی اوصاف قبیلہ کارا کا سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کے بارے میں ارشاد فرمایا. کہا یہ بہت بڑی شان ہے ابوبکر صدیق کی کہ اللہ نے جو وصف، جو شانیں اللہ نے ابوبکر صدیق کو عطا کی، یہ سب اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا کی. انہی کا فیض اور انہی کی برکت ابوبکر صدیق کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. وہی چیزیں جو نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کہی گئی، وہی چیزیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی گئی. وہ کہتے ہیں یہ جامع عظیم ترین اوصاف ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس حدیث پاک پر گفتگو کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ صفات تھی، اور یہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے، گھر آئے، کہا مجھے کمبل اڑا دو، زمبلونی، مجھے کمبل اڑاؤ. پھر آپ نے وہ سارا واقعہ بیان کیا جبریل امین علیہ السلام کا
وہ تشریف لائے، کس طرح وحی الہی یہ اقرا بسم ربک الذی خلق والی جو آیات ہیں ان کے نزول کی باتیں ہوئی، وہ سارا کچھ سیدہ کو بتایا۔ تب سیدہ نے ڈھارس بندھائی، دلاسا دیا، حوصلہ بڑھایا سرکار کا، اور سیدہ نے اس موقع پہ کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کبھی بھی آپ کو بے آبرو نہیں کرے گا، اللہ کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، اللہ کبھی بھی آپ کو بے آبرو نہیں فرمائے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ آگے وہ چیزیں بیان کی سیدہ نے، آگے وہ اوصاف بیان کیے نبی پاک علیہ السلام کی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں انک لا تصل الرحم، آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ یہ وصف بیان کیا نبی پاک علیہ السلام نے، آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، وتحمل الکل، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، نادار لوگوں کی، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، اور اگلی بات فرمائی وتقری الضیف، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات پر مدد کرتے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں حضور کریم علیہ السلام کے بارے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بیان کی، یہی چیزیں قبیلہ کارا کا سردار حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بیان کرتا، یعنی جن اوصاف سے اللہ نے مدینے والے کو نوازا ہے، جو اوصاف نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں موجود ہیں، انہی کا عکس، انہی کا جھلک، انہی کا فیض اگر نظر آتا ہے اس موقع پر تو ابوبکر صدیق کی ذات میں نظر آتا ہے۔ اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے مسجد بنائی، اور وہاں اس مسجد کے اندر آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور قرآن پڑھتے تھے۔ اب پھر ایشو پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ یہ رات کو یہاں پر اپنے گھر کے سین میں اس نے مسجد بنا لی ہے چھوٹی سی، یہ رات کو یہاں پر تلاوت کرتا ہے، ہمارے بچے گزرتے ہیں، خواتین گزرتی ہیں، وہ اس کی آواز سنتے ہیں تو وہ بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو یہ بند کرو، یہ تلاوت بند کرو ان کی۔ اب وہ پھر وہ قبیلہ کارا کا سردار آپ کی خدمت پہ آیا، اس نے کہا جی اب یہ سارے مکہ والے اکٹھے ہو کر سردار میرے پاس آئے، ان کا تو نے اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے یہاں اوپنلی کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ہمارے تھے بچوں کو اس طرف مائل ہونے کا خدشہ، ہمیں ڈر ہے کہیں اپنا مذہب چھوڑ کر انہی کے مذہب کی طرف نہ ہو۔ اللہ حضرات، بڑا مشکل وقت تھا، یہ کہنا آسان ہے ہمیں تو گھر بیٹھے اسلام ملا ہے، یعنی ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے۔ آج ہمارے پاس 10 منٹ کا ٹائم نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے، ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں، یعنی ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں اور کاموں کی اہمیت ہے، دین سیکھنے کی اہمیت نہیں اور کاموں کی اہمیت ہے۔ آج ہمارے پاس تو دین کے لیے وقت ہی نہیں نا، لیکن ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے اس وقت جب ٹوٹل 4 5 7 لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، اس وقت کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی، اور کس طرح اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، اور کس طرح ثابت قدمی دکھائی اسلام کے لیے، کتنی قربانیاں دی ان لوگوں نے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے قبیلہ کارا کا سردار کہتا، انہوں نے کہا یہ مکہ والے کہتے ہیں تو نے اپنی پناہ میں رکھا ہوا اس شخص کو، اور یہ یہاں اوپن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کے اندر اتنا اثر تھا۔ یہ جو اللہ کی کتاب ہے دعوت دین کے لیے سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پڑھتے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو جب حضور کریم علیہ السلام مکہ کی فضاؤں میں کبھی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو مکہ والے چھپ چھپ کر نبی پاک علیہ السلام کی قرآن کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، چھپ کر سنتے تھے، اور یہ تسلیم کرتے تھے کہ جو مزہ ان کی تلاوت قرآن میں آتا ہے کسی اور شے میں نہیں آتا۔ قرآن ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے جو دلوں کی دنیا بدل دے گی، اور آج بھی جتنے غیر مسلم ہیں آپ دیکھیں، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کو پڑھ کر، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر، قرآن کو حاصل کر کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا اسلام کی طرف مائل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی چیز کو ذریعہ بنایا۔ اب وہ لوگ سنتے تھے، جو سنتا تھا اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوتی تھی تلاوت قرآن۔ اللہ نے بڑا بلند و بالا مقام اور مرتبہ آپ کو عطا فرمایا،
اللہ اکبر۔ میں ایک آپ کی شخصیت کا پہلو جس میں بہت سے ہمارے لیے بھی سبق موجود ہیں، یہ حضور کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں بڑے مشہور، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کریم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے، وضو کروانا، ہر وقت موجود رہنا، مسجد نبوی کے اندر دروازے پہ بیٹھے رہنا، کدوں ضرورت پہ جب حضور بلا لیں میں موجود ہوں وہاں۔ انہیں سرکار نے ایک دن فرمایا وضو کرواتے ہو مانگ کیا مانگتا ہے، سل ربیعہ، یا ایک روایت میں سل نہیں مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو پھر آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح دنیا میں آپ کو قرب اللہ نے عطا کیا ہے نا، آپ کی خدمت کر رہا ہوں، جنت میں بھی اسی طرح آپ کے ساتھ ہے۔ فرمایا اور بھی کچھ مانگ، کہا اور کچھ نہیں چاہیے، دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت باقی ہے، جنت باقی رہنے والی ہے، میں چاہتا ہوں جس طرح یہاں خدمت کر رہا ہوں اسی طرح وہاں بھی خدمت کرتا ہے، یہ قرب، یہ سنگت مجھے وہاں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہر وقت خدمت میں رہتے تھے مسجد نبوی کے اندر، تو کہا مجھے حضور کریم علیہ السلام نے ایک جگہ نا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا الاٹ کر دیا، ایک چھوٹا سا حصہ مجھے دیا کہ یہ تمہاری ہے، اور اس کے بالکل ساتھ والی جگہ تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کو ملی کہ یہ تمہارا پلاٹ ہے، یہ ان کا پلاٹ ہے۔ اب جو وہاں پر اپنی کوئی درخت تھے کھجوروں کے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جگہ عطا کی تھی، ان دونوں زمینوں کے درمیان میں ایک درخت تھا، کھجور کا درخت، پھلدار درخت۔ اب اس پر میری اور حضرت ابوبکر صدیق کی تھوڑی بحث ہو گئی، وہ کہتے تھے یہ میرے حصے میں ہے، میں کہتا تھا یہ میرے حصے میں۔ بشری تقاضا ہے نا، انسان ہے نا۔ اب گفتگو ہوئی آپس میں، حضرت ابوبکر صدیق غصے میں آ گئے، آپ نے غصے میں آ کر کوئی سخت جملہ کہہ دیا، غصے میں آ کر آپ نے کوئی جملہ کہہ دیا حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کو۔ اچھا تھوڑی دیر گزری تو حضرت ابوبکر صدیق کو احساس ہوا کہ نہیں یار میں غصے کہہ بیٹھا ہے، کہنا نہیں سی چاہیے، حالانکہ کوئی فحش کلامی نہیں تھی، کوئی گالی نہیں تھی، کوئی فحش کلامی نہیں تھی، کوئی ایسا بےہودہ جملہ نہیں تھا، کیونکہ جس شخص نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی فحش کلامی نہیں کی، وہ اسلام لانے کے بعد کس طرح فحش کلامی کر سکتا ہے؟ جس بندے نے زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے کبھی شراب نہیں پی، بت پرستی نہیں کی، کبھی فضول کوئی کام نہیں کیا، لغو بات کبھی نہیں کہی، فحش بات کبھی زبان سے نہیں نکالی، تو اسلام لانے کے بعد تو وہ ان کے تقویٰ اور طہارت کا عالم بڑا عظمتوں والا تھا۔ تو بعد میں احساس ہوا کہ بھئی میں کل ٹھیک نہیں کیتا ہے، جناب میں زیادتی ہوگی، میں جملہ کہنا نہیں سی چاہیے۔ انہیں فرمانے لگے میرا ربیعہ سنو، میں نے غصے میں آ کے تجھے یہ جملہ کہہ دیا، پلیز تو مینوں معاف کر دے، اے جڑا جملہ میں تینوں کیا نا یہی جملہ تو مینوں کہہ، تاکہ بدلہ برابر ہو جائے، بھائی جو میں نے تجھے کہا تو بھی مجھے کہہ لے، بات پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی میری توبہ، تسی رسول اللہ کے صحابی ہو، حضور دے غلام ہو، یار بار ہو، میں کس طرح آپ کو یہ جملہ کہہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں کہنا۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تیری شکایت کروں گا نبی پاک علیہ السلام سے، جو کچھ میں نے تجھے کہا تو بھی اسی طرح کہہ۔ اب حضرت ابوبکر صدیق اس بات پہ اصرار کرتے رہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ تو بھی کہہ، وہ آگے سے ڈٹ گئے، انہوں نے کہا جی جڑا تسی آکھیا ہے تسی کہہ دیتا، لیکن میں تو نہیں کہہ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں بھی نہیں کہوں گا۔ ہاتھ چل پڑے کہ چلو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہاں فیصلہ ہوگا۔ آپ بھی خاموشی سے پیچھے چل پڑے، اور جب حضرت ربیعہ بن کعب چلنے لگے تو ان کے خاندان کے کچھ لوگ آئے اور آ کے ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ان کا عجیب گل ہے، زیادتی بھی انہاں کی تھی، جملہ بھی انہوں نے بولیا، شکایت بھی تیری کرن چلیں۔ ربی آپ جملہ تو انہوں نے بولا ہے، بھائی جملہ بول کر اور پھر اب شکایت بھی تیری لگانے چلے، بندے نال ہو رہے تو اسی بھی نال چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا خبردار میرے ساتھ کوئی نہ چلے، تم واپس چلے جاؤ۔ اگر ابوبکر صدیق نے مڑ کر دیکھ لیا کہ تم میرے قبیلے کے لوگ میری مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے ساتھ آ رہے ہو، میرے نمائندے بن کے ساتھ وہاں بات کرو گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو مدینے والا ناراض ہو گیا، اور اگر حضور ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو گیا، اور اگر رب ناراض ہو گیا تو ربیعہ ہلاک ہو جائے، واپس چلے جاؤ۔ ان کو واپس موڑ دیا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے
حضور کریم علیہ السلام نے دیکھا آپ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا حضور ایسے ایسے ہوا۔ ربیعہ بن کعب بھی پیچھے پہنچ گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ تو نے اچھا کیا، اے ربیعہ تو نے اچھا کیا، اب تو 3 مرتبہ کہے ابو بکر کو کہ ابو بکر اللہ تیری بخشش فرمائے، ابو بکر اللہ تیری بخشش فرمائے، ابو بکر اللہ تیری بخشش۔ 3 مرتبہ حضرت ربیعہ بن کعب نے یہ جملے کہے، تب ابو بکر صدیق مطمئن ہوئے حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق جو موجود ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے جو بہت بڑا سبق اس کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کسی وقت غلطی ہو جائے تو بندہ دنیا کے اندر اس غلطی کو ایک دوسرے سے معاف کروا دے۔ دنیا کے اندر حقوق العباد کی جو اہمیت ہے اس کو ہمارے سامنے رکھا کہ اس دنیا کے اندر ہی ایک دوسروں سے اپنے معاملات کو کلیئر کر کے رکھو، صاف کر کے رکھو، اس لیے کہ بندے کے اور رب کے مابین جو حقوق ہیں اس میں کمی ہو گئی، اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اسی وقت معاف ہوں گے جب وہ بندہ خود معاف کرے گا۔ دنیا کے اندر ہی اپنے معاملات کو یہ خوف خدا، خشیت الہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضور کریم علیہ السلام، یعنی کیسا شعور، کیسا وجدان، کیسی سوچ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کی مجلس سے ان لوگوں کو نصیب ہوئی۔ اچھا وہ درخت والی گل پیچھے ہی رہ گئی، وہ درخت والی بات بیچ میں ہی رہ گئی، اس کا ذکر ہی نہیں آیا، بس اس ایک جملے کو جو زبان سے نکلا تھا ابو بکر صدیق لے کے کہ کسی طرح دنیا کے اندر اس نکلے ہوئے جملے کی معافی ہو جائے۔ حضرات یہ جو حقوق العباد ہیں نا، بندوں کے ساتھ معاملات ہیں، دنیا کے اندر کلیئر ہونے چاہیے۔ کسی کے ساتھ ناراضگی ہو، ناچاکی ہو، بول چال بند ہو، بندہ دنیا کے اندر ان معاملات کو کلیئر کرے۔ اول تو کوشش کرے کہ کسی کے ساتھ اپنی بول چال اور قطع تعلقی اور یہ چیز ہونی نہیں چاہیے ایک بندہ مومن کے لیے۔ بندہ مومن کا یہ طریقہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے روشن پہلو ہمیں ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں جب تک یہ معاملہ کلیئر نہ ہو جائے چین سے نہیں بیٹھتا۔ وہ معاملہ کلیئر ہوا، حضرت ابو بکر صدیق، خواجہ حسن بصری فرماتے روتے ہوئے آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری تھے جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی محفل سے اٹھے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک یہ معاملہ کتنی اہمیت کا حامل تھا۔ آج بیٹا باپ سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بہن بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، چچا بھتیجے سے نہیں بولتا، دشمنیاں چل رہی ہیں، مقدمے چل رہے ہیں۔ آج جو حالات سوسائٹی معاشرے کے ہمارے سامنے ہیں نا، حاجی حاجی سے نہیں بولتا، نمازی نمازی سے نہیں بولتا، صوفی صوفی سے نہیں بولتا، یعنی یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ہمارے ساتھ آج یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ اور پھر اس میں ایک بات جو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی ہمارے سامنے آتی ہے، دیکھیں انہوں نے بھی یہ نہیں کہا، انہیں پتا تھا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور پیارے صحابی ہیں۔ اچھا انہوں نے بھی اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہی، اس میں بھی اہل علم و فضل کی قدردانی کی تعلیم دی حضرت ربیعہ بن کعب نے کہ جو آپ سے بڑا ہو فضل کے اندر، علم کے اندر، عمل کے اندر اس کی قدر کرنی ہے، عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے۔ اگر کوئی بات غصے میں بزرگ کوئی کہہ بھی دے تو اسے فیل نہیں کرنا، اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا۔ یہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ان کے فضل و کمال کی قدردانی کی دلیل۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ اکبر، وہ عظیم شخصیت جنہوں نے نیکی کے کاموں میں ہمیشہ سبقت کی، ہمیشہ سبقت کی۔ اچھا اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ میں نیکی کا یہ کام کر رہا ہوں تو یہ کسی رشک کی وجہ سے کر رہا ہوں یا کسی کے مقابلے میں کر رہا ہوں یا فلاں نے کیا ہے تو میں کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ آپ کا ہر عمل نیکی کا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہوتا تھا۔ حضرت آپ نے بڑی مشہور بات سنی ہوگی نا، کئی مرتبہ حضرت تبوک کا موقع تھا جب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ
ابھارا، تلقین کی آپ نے کہ آؤ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، جہاد کے لیے پیش کرو، اس وقت ضرورت ہے، اور 30,000 کا لشکر اور دور جا رہا ہے، شام میں جا کر بہت بڑی لڑائی ہے، مال چاہیے، چیزیں چاہیے، لوگ اپنی اپنی بساط کے مطابق لے کر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس ارادے نے کہا کہ آج میں ابو بکر سے پہل کر جاؤں گا، سبقت لے جاؤں گا، گھر کا آدھا مال لے کر آ گیا۔ حضور کریم علیہ السلام نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ ان کا جتنا لایا ہوں اتنا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا۔ آپ کے دل میں یہ تھا کہ شاید آج میں بازی لے جاؤں گا، لیکن ابو بکر صدیق آئے تو سارا گھر کا مال اٹھا کر لے آیا۔ پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا، باقی ہر شے اٹھا کے لے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کوئی ابو بکر صدیق سے بازی نہیں لے جا سکتا، سبقت نہیں لے جا سکتا۔ یعنی نیکی کے ہر کام میں پہل کرنے والی شخصیت کا نام ابو بکر صدیق۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجلس میں اس طرح صحابہ بیٹھے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا تم میں سے آج کون روزے سے ہے؟ نفلی روزہ تھا، کون روزے سے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں۔ پھر میرے آقا نے پوچھا آج کسی تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آج جنازے میں بھی شرکت کی۔ دوسری بات، تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اللہ اکبر تم میں سے کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی حضور آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مریض کی عیادت کی۔ فرمایا جس میں یہ ساری صفات جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا 360 نیکیوں کا مجموعہ ہے، 360 نیکیوں کا مجموعہ ہے، ان میں سے کوئی ایک نیکی بھی کسی کے اندر پائی گئی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہے جس میں وہ 360 ہی نیکیوں کی علامات اور وہ اوصاف اس کے اندر پائے جاتے ہوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر وہ تیری ذات ہے۔ یعنی ہر کام میں نیکیوں میں پہل کرنے والی شخصیت، نیکی کے کسی کام کے لیے کبھی دعوت دی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلے جس شخصیت نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنا مال پیش کیا، جان پیش کی، اولاد کو پیش کیا، اپنی ہر شے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا ایک مجلس میں مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں تمہاری دنیا کی مجھے پسند ہیں۔ فرمایا مجھے نماز پسند ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے، خوشبو پسند ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے نیک بیوی پسند ہے، بیوی نیک ہو یہ مجھے پسند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ آقا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اللہ اکبر، عرض کی کہ حضور اب میری بیٹی کا آپ کے نکاح میں آنا مجھے پسند ہے، اپنے مال و دولت کو آپ کے قدموں پر قربان کرنا مجھے پسند ہے۔ یا رسول اللہ تیسری بات کہ چہرہ آپ کا ہو، نگاہیں ابو بکر کی ہوں، زندگی ساری آپ کے دیدار میں گزر جائے، یہ ابو بکر چہرہ آپ کا، نگاہیں میری، آپ کا دیدار کرتے ہوئے زندگی گزر جائے، یہ مجھے آپ کی 3 باتیں حضور کریم علیہ السلام نے فرمائی، 3 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر۔ یعنی حضرات میرے آقا کریم علیہ السلام کے یہ عظیم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ میں، اور اہل سنت کا اس بات پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد روئے زمین پر افضل ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق،
یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے الحمدللہ. اور یہ میں اس لیے بھی آپ حضرات کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا یعنی طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے. طوفان بدتمیزی ہے، یعنی لوگ ترازو لے کر بیٹھے ہوئے اور وہ صحابہ کی اور خلفائے راشدین کی وہ شانوں کو توڑ رہے ہیں اور عجیب عجیب نظریات، عجیب عجیب چیزیں لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد روئے زمین پر انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جس طرح یہ خلفائے راشدین کی ترتیب ہے اسی طرح ان کی افضلیت ہے. اور جو اہل سنت سے لوگ ہٹتے ہیں پھر وہ خود بھی انتشار کا شکار ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی انتشار کا شکار کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہے. اللہ اکبر. اور پھر حضرات اس ماہ مبارک کے اندر آپ کا وصال ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظمت والے غلام کا. بڑے مہمان نواز بھی تھے، جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا. بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابی بکر وہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں آپ کی کرامت بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اصحاب صفا، یہ جو صفا چبوترا ہے روضہ انور کی جالیوں کے پیچھے، یہاں غریب صحابہ رہا کرتے تھے، تعداد کم ہوتی رہتی تھی، بڑھتی رہتی تھی. اب ان کی ذمہ داری نبی پاک علیہ السلام کے ذمہ تھی، آپ کے ذمہ کرم پر. آپ نے ایک دن فرمایا کہ تم میں سے جس کے گھر میں 2 کا کھانا ہے وہ ایک تیسرے کو ساتھ لے جائے، جس کے پاس 3 کا کھانا ہے وہ چوتھے کو ساتھ لے جائے. اگر 4 کا ہے ایک ساتھی یہاں سے لے جائے ساتھ. ان میں سے اصحاب صفا میں سے اپنے ساتھ ایک بندہ 2 بندے لے کر انہیں کھانا کھلاؤ گھر لے جاتا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ کھانا یقیناً تھوڑا ہوگا، کہ جتنا ہوگا اس اندازے سے 3 بندے آپ نے ساتھ. ابو عبد الرحمن کو فرمایا بیٹا یہ 3 اصحاب صفا میں سے مہمانوں کو گھر لے جا کر کھانا کھلاؤ. اور خود ٹھہر گئے پیچھے کہ بھئی میں اگر جاؤں گا تو مجھے ان مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پڑے گا، ان کے لیے کم ہو جائے گا، لہذا میں بعد میں جاؤں گا، مہمان پہلے کھا لیں، مہمان کھانا کھا لیں پہلے. اللہ اکبر. تو جب مہمان لے کر وہاں وہ گھر گئے تو مہمانوں سے کہا بھی آپ کھانا کھائیں. ان کا توڑے ابا جی ان کا ہوتا جی آئے کوئی نہیں. ان کا نہ آسی ادھر تک کھانا نہیں کھاؤں گے جو حضرت ابو بکر خود شریک نہ ہوتا. وہ یہاں اس انداز وہ وہاں پر بیٹھ گئے اس بات کو کہہ کر. انہوں نے کہا جی نہیں جب تک وہ نہیں آتے اسی کھانا نہیں کھانا. حضرت ابو بکر نبی پاک علیہ السلام کے گھر رہے، انہوں نے سرکار کے ساتھ کھانا کھایا، لیٹ گئے تاکہ مہمان کھا کر فارغ ہو جائیں، مجھے ان کے ساتھ نہ بیٹھنا پڑے، وہ سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھائیں. اب جب یہ گھر پہنچے لیٹ، بیوی نے کہا آج آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی، مہمان بیٹھے ہوئے. ان کا تم نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا. انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. آپ نے بیٹے کو بلا کے سخت سستا تجھے میں نے پہلے اس لیے بھیجا تھا کہ ان کو کھانا کھلاؤ تاکہ یہ فارغ ہو جائیں. انہوں نے کہا ابا جی انہوں نے قسم چک لی کہ اللہ کی قسم تو تک نہیں کھاؤں گے جب تک ابو بکر صدیق نال نہ کھائے. اب وہ کھانا تھوڑا، آپ مجبوراً ان کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کر کھانا شروع کیا. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھا کھانا تھوڑا تھا لیکن جہاں آپ کی انگلیاں لگتی تھی اللہ اس سے ڈبل کھانا کر دیتا. ایسے انگلیاں لگتی لوگ کھا رہے ہیں. کہا وہ 3 مہمان تھے، چوتھا میں تھا، 5ویں ابو بکر. اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ 3 مہمانوں نے پیٹ بھر کے کھایا. انہوں نے کہا جی اور بس ہو گئی. آپ فرمایا اور کھاؤ، بس ہو گئی. انہوں نے کہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے بیوی سے کہا یہ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے خدا کی قسم 3 گنا اس کھانے کے اندر برکت عطا کر. آپ نے وہ تھال اٹھایا کھانے کا، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے. آج کی حضور یہ ماجرا ہوا آج. تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس اس وقت ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، اس میں بہت سارے لوگ شامل تھے. حضور نے سارے کو بلا لیا، آؤ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ سارے لوگوں نے بڑی تعداد میں کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا. کھانا جوں کا جوں تھالی کے اندر پھر بھی موجود رہا. اور یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی.
یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ ان کی کرامت تھی۔ اللہ نے کھانے کے اندر برکت عطا کر، مہمانوں کو کھلانا، ان پر خرچ کرنا، مہمان کی عزت کرنا، تکریم کرنا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک طریقہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمایا آپ کی قربت انور پر، اور آپ کے فیضان سے اللہ ہم سب کو واقعی حصہ نصیب فرمائے۔ جو دین کا جذبہ، جو خدمت اسلام کا جذبہ، اور جو نبی پاک علیہ السلام سے محبت، عشق اللہ نے انہیں عطا کیا، اس کا فیض اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آپ کی تربت انور پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔